السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ اور باوضع بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق و طاق کو پسند فرماتا ہے، اور درود پاک کی فضیلتیں بھی بہت سی ہیں کہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سے جب انہوں نے گفتگو کی کہ یا رسول اللہ میں کتنے حصے نوافل پڑھا کروں اور کتنے حصے آپ پر درود شریف پڑھا کروں، تو حضور نے فرمایا تھا جتنا بڑھا لو تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ایک حصہ، اس پر حضور نے فرمایا اور بڑھا لو، کہا تہائی حصہ، کہا اور بڑھا لو، کہا آدھا حصہ، فرمایا جتنا بڑھا لو تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پورا کا پورا حصہ درود پاک میں صرف کر دوں، اللہ کے رسول نے دعا عطا فرمائی کہ اگر ایسا کیا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو ایک شاعر نے درود پاک کی فضیلت کو جو سمیٹ کر جو ایک جملہ کہا بڑا بہت پیارا لگا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو یہ تمام فضیلتوں پر ایک جامع بات کہلاتی ہے کہ بھائی کیا کیا ہے، تو بھائی ہر درد کی دوا ہے الحمدللہ۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ اللہ نے آپ لوگوں سے یہ جو کام لیا ہے اس مسجد کا، اور جن کا بھی اس کے اندر حصہ دام درم سخن قدم پڑا ہے، وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جو ثواب ہے وہ ہم سے ابھی فی الحال چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو نیکیوں کا اجر ہے وہ ہم پر ابھی ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اگر ظاہر ہے تو صرف اللہ اور رسول پر ظاہر ہے کہ بندے کو اس کی کتنی نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں، کیونکہ معاملہ ہی یؤمنون بالغیب کہ جو لوگ غیب پر ایمان لائے۔ ہم نے اللہ کی تمام صفاتوں پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کی تمام احکامات فرائض واجبات پر بھی ایمان لائے ہیں جو اس نے ہم پر نافذ کیے اور اس کا حکم عطا فرمایا۔ تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کی جو معاملات ہیں کہ یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور
اور اس کے تمام فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سنتے تو رہتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی، سنتے تو رہتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز اور ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، وہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لایا کہ رب کو تو دیکھا نہیں ہے مگر مان لیا کہ ہاں وحدہ لا شریک ہے ضرور، کہ جس کا پالن ہار ہے۔ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ اس پر کہ اکثر یہی زمانے میں نہیں، شروع سے ہی ایک وہ کون سی قوم کہلاتی ہے جو کسی کو نہیں مانتی، نہ وہ سورج کو مانے، سب آٹومیٹک چل رہا ہے، ناستک کہتے ہیں، اور بھی اس کے الگ الگ نام ہیں اس قوم کے۔ تو بہرحال اس وقت بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس شخص سے مناظرہ ہوا تھا، اور اس پر بڑی اچھی بات آپ نے دلیل پیش کی تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہو سکتا ہے امام صاحب نے آپ کو سنایا بھی ہو، لیکن یاد دلانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اندر سے تھوڑا سا اجاگر، اپنی چراغ جو اس کی لو کم ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے ایک مناظرہ مقرر وقت پر طے ہو گیا، تو کہا گیا کہ آپ وقت پر آ جانا، لہٰذا آپ تاخیر سے گئے جان کر، کیونکہ آپ بڑے حکمت داں تھے، بڑی تدبیر سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ جب تاخیر سے گئے تو پوچھا کہ آپ نے اپنے وقت مقررہ پر نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل اگر میں یہ کہوں کہ راستے میں ایک معاملہ پیش آیا کہ دریا بیچ میں تھا، اور جو ہے کوئی سادھن نہیں تھا کہ اس پر جائیں، تو اچانک پیڑ کٹا، اور پیڑ کٹنے کے بعد اس کے پلے بنے، اور پٹلے بننے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ناؤ کے اختیار کر لی۔ ہم نے اس میں اندر ناؤ میں بیٹھے، اور وہ ناؤ جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر ہم سب لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو کہا یہ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جیسا امام اور ایسی بات کرے گا کہ ناؤ آٹومیٹک بن گئی، اور آٹومیٹک ہی وہ پلے جڑے، کٹے، بنے، اور آپ اس میں بیٹھے، اور بغیر چلانے والے کہ اس نے دوسرے کنارے پر بھی چھوڑ دیا، آپ جیسا امام ایسی بات کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے نزدیک تو یہ سورج، یہ چاند، یہ پھول، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ صبح، یہ شام خود بخود ہو رہی ہے، چل رہی ہے، مجھ سے بڑے تو منکرین تو آپ ہو رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا۔ ارے جب ایک ناؤ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی، اسی طرح یہ نظام ہستی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے ایسی ہی یہ شخص مجھے جے پور کے اندر بھی ملا تھا، وہ بھی کسی کو نہیں مان رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی بڑا کمال تھا، نوٹ پھاڑ کے جوڑ دیا کرتا تھا۔ مجھے نام معلوم نہیں ہمارے ملنے والوں کا، حالانکہ بڑا مالدار اور ایم ایل اے ایم پی بھی شاید رہ چکا ہے، اور بھوک ہڑتال پہ بیٹھا تھا، وہاں سے فیمس ہو گیا۔ جے پور کے ایک گاؤں میں ہے، بڑا اس نے محل بنا رکھا ہے۔ اجمیر شریف جا رہے تھے تو فہمید میاں صاحب نے کہا یہ ایک میرا دوست ہے، غیر مسلم ہے، حالانکہ ناستک ہے، مانتا نہیں ہے، آپ بھی چلیں۔ خیر میں نے اس کے گھر کا تو پانی بھی نہیں پیا، وہ سمجھ گیا دیکھتے ہوئے کہ یہ کچھ نہیں کھائیں گے نہ پئیں گے۔ بہرحال اس نے اپنی دلیلیں پیش کر دیں، عجیب و غریب دلیلوں میں پھانس رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی تیاری کر کے بیٹھتا ہے۔ آخر کار مجھے بھی یہی دلیل آئی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بس جیسی ہی یہ میں نے پیش کرنا تھا، فوراً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کا فضل اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہوا کہ فوراً بوکھلا گیا اور کہنے لگا نہ 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 ایسے ممکن نہیں ہے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا کہ ارے جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا خود بخود۔ میں نے اس پر ایک جملہ اور استعمال کیا تھا، آپ لوگ یاد کر لیں۔ میں نے کہا اگر ہر چیز آٹومیٹکلی ہے تو پھر میاں بیوی کا ملن ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بچے خود بخود پیدا ہونا چاہیے تھے۔ تو اس پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں وہ بولے یہ آٹومیٹک کے حصے کے اندر شامل ہے۔ تو اب جب نہیں ماننے والا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں مانتا۔ بہرحال یہ جو مسجد اللہ نے آپ سے تعمیر کروائی ہے اس کے بہت بہت مبارکباد، کیونکہ کل رات میں ممبئی شہر کے ایرولی میں موجود تھا،
وہاں پر بھی پروگرام تھا، اور تقریباً 15 سال سے وہ لوگ مسجد بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مگر وہاں پر ایک قانون ہے سیڈکو کا، وہ سیڈکو ان کو پرمیشن نہیں دے رہی ہے۔ بڑی جد و جہد، بڑی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ ادھر مسجد بناتے ہیں کچی، پھر توڑ دی جاتی ہے، ادھر مسجد بناتے ہیں پھر توڑ دی جاتی ہے، بیچارے کئی سال سے بھٹک رہے ہیں۔ خیر بہرحال دعا بھی ہوئی کہ اللہ ان کے لیے آسان فرما، کیونکہ دیکھیے یہ آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی، اس لیے کہ دیکھو یہ ایمان ہمیں بڑی آسانی سے ملا، یہ اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے، صحابیہ نے، یہاں تک کہ ایسے ایسے ان پہ ظلم ہوئے ہیں کہ اگر اس کا ایک ذرہ ہم پہ ڈال دیا جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں قربانی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، آج انسان اپنے آپ کے اندر بڑا پریشان ہے، عجیب غریب الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے یہ جو گھر عطا کیا ہے نا، یہ اپنے بندوں کی مصلحت کو حل کرنے کے لیے عطا کیا ہے، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی طرف آؤ، رجوع کرو، مسجد میں بیٹھو، جھگڑا ہو تو مسجد میں آؤ، کچھ دل گھبرائے تو مسجد میں آؤ، کچھ معاملات عجیب غریب ہو، کچھ کیفیت بدلی ہوئی ہو، طبیعت میں مزہ نہیں ہو، اور یہاں تک کہ بیماری بھی ہو تو مسجد کی طرف آؤ، انشاءاللہ راحت ملے گی۔ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک صاحب تھے، بس میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے، میں صرف اتنا ہی سناتا ہوں جتنا سبق یاد ہو جائے، اور اتنا ہی یاد کرتا ہوں جتنا مجھے یاد ہو جائے۔ اگر میں 1 گھنٹہ بولوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شروع کہاں سے کی تھی اور آخر کہاں سے گئی تھی، لہٰذا 5-7 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے اندر سے انسان کو 1-2 بات بھی یاد ہو جائے تو نجات کے لیے اور عمل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بہت مختصر جامع بات سنیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ہے اور اس کی شان کے اوپر ہے۔ ایک صاحب نائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بال کٹا رہے تھے، بال کاٹتے کاٹتے نائی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں مانتا ہی نہیں کہ رب ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ رب ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ مانتے کہ رب ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو میری دکان کے باہر۔ جب دکان کے باہر انہوں نے دیکھا تو بولے کیا؟ بولے وہ دیکھو فٹ پاتھ پہ کیسا بیٹھا ہوا پریشان، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی قرض دار ہے، عجیب و غریب کیفیت میں انسان در بدر مارا پھر رہا ہے۔ اگر رب ہوتا تو ان کا پالنہار ہوتا، ان کی حفاظت کرتا، ان کو رہنے کا گھر دیتا، ان کی پریشانی دور کرتا۔ وہ خاموش رہے، خاموشی سے انہوں نے سن لیا، اچھا اس نے کیا کہا۔ انہوں نے اپنے خط بنوا لیے، بال بنانے کے بعد وہ باہر آئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص جو ہے پرا گندہ، بال بڑے ہوئے، عجیب سا اس کا حلیہ، تو انہوں نے کہا میں مانتا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نائی ہے۔ وہ بھی ابھی حیرت سے دیکھا کہ ابھی تو مجھ سے بال کٹوایا اور ابھی انکار کر دیا کہ نائی ہے۔ کہا کیوں صاحب ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کہا وہ دیکھو کیسا عجیب و غریب انسان چلا آ رہا ہے، اگر کوئی نائی ہوتا تو اس کی داڑھی بناتا، اس کے خط بناتا، اس کے بال بناتا، تو یعنی کوئی نائی نہیں ہے اس لیے تو وہ اس پراگندہ پھر رہا ہے۔ تو کہا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ نائی تو ہے پر وہ نائی کے پاس آتا نہیں ہے، اگر وہ نائی کے پاس آ جائے تو نائی اس کی خط بھی بنائے اور اس کے بال بھی بنائے اور اس کے اوپر سے نیچے سوار دے۔ انہوں نے کہا بات یہی ہے کہ رب تو ہے، بندہ رب کے پاس جاتا نہیں ہے، اگر رب کے پاس بندہ حاضر ہو جائے تو رب بھی اس کو سنوار دے، اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تو وجہ کیا ہے؟ دوری ہے، دوری ہے، ہر بات سے دوری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اور حال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اللہ سے ذکر سے دور ہیں، ہم اپنے مال کمانے کے لیے اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ یعنی اگر دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی امتحان ہے فرائض کے بعد تو یہی بچوں اور مال کا امتحان ہے، اس کے علاوہ تیسرا تو نظر آتا ہی نہیں۔ کہ بات بھی یہی ہے کہ اپنی اچھی چیز پیش کرو، محبت والی چیز پیش کرو، تو پیش کیا کرتے ہیں ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، کیا پیش کیا تھا انہوں نے؟ اپنی اولاد کو پیش کیا تھا۔ اور جب بات آئی صحابہ پر
کہ کیا پیش کیا تھا؟ تو اپنی جانوں کو پیش کر دیا، اپنے مالوں کو پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے جو ایک موقع پر حضرت ان کے صاحبزادے نے فرمایا تھا کہ ابا حضور، جس وقت جنگ بدر کے اندر آپ ایک شخص سے لڑ رہے تھے، میں بھی ایک شخص سے لڑتے لڑتے آپ کی گردن کے اوپر میری تلوار آ گئی تھی، لیکن میں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ تو میرے ابا ہیں، ان کی گردن نہیں کاٹوں گا۔ ابا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا کہ بیٹے، وہ تو نے میرا خیال کر لیا کہ میں ابا ہوں، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں یہ گوارا نہیں کرتا، اگر میری عزت کے اندر تیری گردن آ جاتی تو تیری گردن قلم ہی ہو جاتی۔ یہ محبت عشق رسول تھا۔ بہت بہت واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ سناتے جاؤ اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جاؤ۔ بہرحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ بھائی اس پر جو میں نے موضوع سخن آیت کریمہ پڑھی، اس کو ترجمہ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت دیکھو اپنے مخصوص بندوں پر کیسا انعام فرماتا ہے، کیسا انعام فرماتا ہے۔ ہم کسی پر اگر مہربان ہو جائیں تو ہم اس کے لیے کیا کیا کریں گے؟ فوراً استقبال میں کھڑے ہو جائیں گے، فوراً اس کے لیے جو چیز کی حاجت پیش ہو، دعوت ہو، اور اگر لگا کہ جیسے آپ لوگ محبت کرتے ہیں علماء سے، مفتی اعظام سے، پیران پیر، شیخ اعظام سے، اور جتنے ماشاءاللہ ہمارے علماء دین مفتی اعظام موجود ہیں، شیخ پیر طریقت موجود ہیں، اگر کوئی آ جائے تو اپنی پلکیں تک بچھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، گھروں کو سجا دیتے ہیں، اپنے کاروبار کی چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اپنے اتنی حد تک کرتے ہیں جتنا اختیار ہے۔ لیکن آئیے رب کی بارگاہ میں، کیا کوئی سورج کو کہتا ہے تو ابھی مت نکلنا، میرے حضور آ رہے ہیں؟ کوئی سورج کو حکم دیتا ہے کہ بھائی ابھی بہت شدت سے دھوپ ہے، لہٰذا ابھی ان پر نہ پڑے؟ اس اختیار کا کوئی مالک نہیں ہے اللہ اور رسول کے علاوہ، اور جن کو اللہ نے یہ استطاعت عطا فرما دی۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کہف یہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تھی تو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، اور ایک روایت میں ہے اس کی 110 آیتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ اس کے اوپر نور برساتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ اس پر نور برساتا ہے، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے شروع اور آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لیں تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے نور سے بھر جاتا ہے۔ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے نا، ثواب کتنا ہو رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب تیسری کہ جو اسے پورا حفظ کر لے، زمین سے لے کے آسمان تک اس کے اوپر نور میں منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اسے کیسے درجات بلند کر رہے ہیں؟ یہ درجات اس لیے بلند ہو رہے ہیں کہ یہ آخرت میں ہمیں اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ دیکھو آخرت کو کبھی نہ بھولو۔ کیسا بچپنا ہاتھ سے چلا گیا، اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو سب جا چکا ہے بچپنا، میرا بھی جا چکا ہے، جوانی بھی بڑی تیز جا رہی ہے۔ ایک سائنس نے بڑی اچھی بات کہی، چوٹی 3 مہینہ جیتی ہے، میکزیمم 6 مہینہ، اور وہ اگر ان میں چوٹی میں اگر کوئی مر جائے تو کسی چوٹی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسڈ اس کی بدبو چھوڑتا ہے 3 دن بعد، جب اس کا پیٹ پھٹتا ہے تو اس کی مہک سے دوسری چوٹیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی مر گیا، اور اس کے بعد وہ جا کے ان چوٹی کے اندر بھی، جیسے ہمارے وہاں ہوتے ہیں کچرا اٹھانے والے، ایسے ہی وہاں مزدور ہوتے ہیں ان کے، وہ چوٹی مزدور اٹھا کے اس چوٹی کو کچرے میں پھینک آتی ہیں۔ اب یہی چوٹی ایک نظام کے ساتھ جی بھی رہی ہے، اور ایک ساتھ یہ کسی بہت ساری غذاؤں کا کام بھی کر رہی ہیں، چوٹے مکوڑا، پرندے چرند کا غذا بھی یہی ہے۔ اور خاص بات دیکھیں کہ تمام مخلوقات، چوٹی سے لے کے چرند پرند، ہاتھی گھوڑا بادل، سب جتنا بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو اس نظام میں دھرم برم ہو جائے۔ اگر زمین سے چوٹی ختم ہو جائے تو نظام قدرت میں خلبلی مچ جائے، یہ کیا کم ہو گیا، کیونکہ اس سے بہت فرق پڑنے والی چیزیں، کیونکہ بہت سی چیزیں چوٹی کی وجہ سے قائم ہیں، بہت سی چیزیں چرند پرند کی وجہ سے قائم ہیں، اور یہ جو دنیا ہے یہ چرند پرند اور جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر سے انسانوں کو ختم کر دیا جائے تو اس دنیا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
اس لیے کہ انسان کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں، اس دنیا کا تعلق تو آخرت سے انسان کا تعلق تو معلوم ہوا۔ لیکن ایسی ہی ہم چوٹی کے اوپر چلتے ہیں، چوٹی کتنی حقیر چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز ہے، ایسی ہی بتانے ہمارے مفتی اعظام نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں گے چوٹی 3 مہینہ زندہ رہتی ہے، میکسیمم 6 مہینہ زندہ رہتی ہے، لیکن وہ جو ذخیرہ اکٹھا کرتی ہے وہ سالوں کا اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہو گیا ہے، ہم جیتے تو صرف 60 برس ہیں، صرف ایک زیرو لگتا ہے، لیکن ذخیرہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں کا اکٹھا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، وَتَرَ الشَّمْسَ اذا، جو میں نے کہا تھا نا سورج اللہ اپنے ولیوں پر کیسا انعام کر رہا ہے، اس سورہ کہف کے اندر دیکھیں۔ وَتَرَ الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن كهفهم واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، جس کے غار کے اندر حضرت اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے، اس غار میں دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ جب تو طلوع ہونا تو ان میرے محبوب بندوں پر اپنی کرن مت پھینکنا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب تو غروب ہونا تو تب بھی ان کے طرف تیری دھوپ نہ جائے۔ اللہ نے سورج کے رخ کو پھیر دیا، یہ انعام ہے اس کا کہ جب میرا مخصوص بندہ سو رہا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جب گزرنا تو یہاں وہاں پلٹ کے گزرنا، اور جب غروب ہونا تو اپنی کرنوں کو سمیٹ لینا کہ فی فجوۃ من، یہ کھلی جگہ میں ان کے چہروں پہ مت پڑنا۔ اللہ اکبر، ایسا انعام کہ دیکھیے سورج کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کھول کے سورہ کہف کی 17ویں آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے اللہ نے حکم دیا۔ آگے فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اور جب ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے اس کو کیا نہیں عطا کرتے؟ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جب ہم جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے ہم اس کو ولی کامل، رفیق، رہبر عطا ہی نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں کسی رہبر کا دامن ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں کسی شریعت و طریقت اور معرفت کے ولی کا دامن ہے، اگر ہم کسی سے ایسے سے وابستہ ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسے سے وابستہ ہیں جس کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، تو سمجھ لو ہم ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ہم پر بھی انعام عطا فرمایا ہے، یہ انعام ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کسی سے وابستہ ہیں کہ نہیں ہیں، یا خالی مقولی اسی طرح زندگی گزارے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ نے کافروں کے لیے جو کہا تھا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور انسان و جناتوں کے لیے جہنم بنائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل رکھ کے سمجھتے نہیں، آنکھ رکھ کے دیکھتے نہیں، کان رکھ کے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، ارے وہ تو جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی غافل ہیں، اولئک هم الغافلون، اس سے ہی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ غافل کی زندگی بالکل نہ گزارو، ان قریب سب کے اوپر موت کا سایہ منڈلانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو دیکھیے جتنی واقعات ہیں یہ سب مزے کے سنا تو دیا ہوں، لیکن جو مزے کے واقعات ہیں اس میں سننے میں تو مزہ آتا ہے، لیکن عمل کرنے سے ہم خالی ہیں۔ لہٰذا عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے بھی بعمل بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔